عورت کو سائڈ پر لٹا کر ہم بستری کرنے سے نفس میں ٹیڑھا پن نہیں آتا۔ داڑھی بڑھا کر عورت کے ساتھ ہم بستری کرنے سے مرد کی ٹائمنگ بڑھ جاتی ہے۔ عورت کو کپڑے پہنا کر ہم بستری کرنے سے ٹائمنگ میں کمی آتی ہے۔ عورت کی دونوں ٹانگیں اٹھا کر ہم بستری کرنے سے نفس کی لمبائی بانس جیسی لمبی ہو جاتی ہے۔ سانڈ کا لاب نفس کی ٹوپی پر لگانے سے نفس کی ٹوپی موٹی ہو جاتی ہے۔ عورت کو جلدی فارغ کرنا ہے تو نفس کو کان پر رگڑو، عورت فارغ ہو جائے گی۔ عورت کو جلدی فارغ کرنا ہے تو نفس کو کان پر رگڑو، عورت فارغ ہو جائے گی۔ چنے کھانے سے نفس میں اکڑاؤ اور سختی آتی ہے۔ نفس کے اوپر کھجور کا پتا لپیٹنے سے نفس ریش جیسے لمبا اور موٹا ہو جائے گا۔ نفس کو موٹا کرنا ہے تو عورت کے پٹھوں کے درمیان لاب ڈال کر نفس رگڑو۔ نفس کھڑا نہیں ہوتا تو نفس پر چنے کی دال کا پانی لگاؤ، نفس پھر بیٹھے گا نہیں۔ حریر کا مربع کھا کر عورت سے ہم بستری کرنے سے عورت کی شرمگاہ تنگ ہونے لگتی ہے۔ منی جلد نکل جاتی ہے تو جماع کے دوران کان میں انگلی ڈال کر ہلانا شروع کر دو۔ لوگوں سے سخت لہجوں میں بات مت کیجیے، کیونکہ اپنا غرور اور انائیں لے کر ایک دن ہم بھی خاک ہو جائیں گے۔ عورت کو جلدی فارغ کرنا ہے تو اس کی کان کو چوسنا شروع کرو، فوراً فارغ ہو جائے گی۔ دنیا میں آپ کا حقیقی مقام وہی ہے جس کا اظہار لوگ آپ کی غیر موجودگی میں کرتے ہیں۔ عورت کی چھاتیوں کے نپل کو گلابی کرنا ہے تو انار کا رس نپل پر لگا دیا کرو، گلابی ہو جائیں گے۔ اپنی آواز کی بجائے اپنے دلائل کو بلند کیجیے۔ پھول بادل کے گرجنے سے نہیں بلکہ برسنے سے اگتے ہیں۔ سانڈ کی لٹ وضو کی ٹوپی پر لگا دیا کرو، نفس دن بدن سانڈ جیسا لمبا ہونا شروع ہو جائے گا۔ کچھ لوگوں سے نفرت نہیں ہوتی، بس ان کی کچھ باتیں سوچ کر ان کو محبت دینا مشکل ہو جاتا ہے۔ جس عورت کی چھاتی بڑی ہوں ایسی عورت کالے مرد کی طرف جلدی مائل ہوتی ہے۔ پتہ نہیں ہم اپنے رب سے جڑنے کے لیے اپنے ٹوٹنے کا انتظار کیوں کرتے ہیں۔ جس عورت کا ہاتھ موٹا ہوتا ہے اپنی عورت دیر سے فارغ ہوتی ہے اور مزہ پورا دیتی ہے۔